دوسری بات ہے کہ ہم اپنے ہاں یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہم صرف اسلام کا نام لے کر اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کرسچینٹی کو گالی نہیں دی, ہمیں ان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ان کے کیا پرابلم ہے, ان کی مینٹل میک اپ کیا ہے, وہ کس طرح بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال یہ سارے جو لوگ ہیں نارویجین ٹیررسٹ سا الائز ان ہندوز, یہ ایک نئی بات مجھے لکھی. رائٹ ونگ ہندوتا موومنٹ ایز این ideological ally in his grand project to organize a pan-global resistance movement to wage war on Islamic imperialism. Islamic imperialism بھائی انہوں نے کہا یہ سارے ہندوتا سے بھی دوستی اس نے گانٹ دی ہے, اس کو بھی سمجھتا ہے, کلیش آف سویلائزیشن بھی سمجھتا ہے, عورتوں کے اثرات بھی سمجھتا ہے, اور انٹرنیشنل مسلم تنظیموں کا اکٹھا ہو کر اس پہ کام کرنا بھی سمجھا جاتا ہے جی. ایک اور ہے جی, اس نے بڑا مزے کا لکھا ہے جی, where the past is now a foreign country, پیسٹ کہہ رہا ہوں, where the past is now a foreign country. جو نسبو جی, یہ ان کا آرٹیکل ہے کہ میری ناروے کی جیسے بچپن کی معصومیت ہوتی ہے نا, اور ایک اور انوسینس, چائلڈہڈ انوسینس, اور جیسے پہلی محبت میں خوبصورتی ہوتی ہے, یہ ناروے کی زندگی میں تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. ناروے ول نیور بی دا سیم اگین. جیسے 9/11 کے بعد لوگ کہتے تھے کہ اب امریکہ وہ امریکہ نہیں رہے گا جو ہے, اور دنیا وہ دنیا نہیں رہے گی جو ہے. بڑے لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی, مجھے بھی زوم ہے یا وہم ہے کہ سب سے پہلے گویا میں نے کہی تھی, اور سب دنیا نے کہی تھی. وہ ایک وقت میں کہ کبھی کبھی باتیں جو ہے نا, وہ فقرہ کہتے ہیں کہ گریٹ مین آلویز تھنک الائک اینڈ فولز نیور ڈفر, یہ حصہ نہیں بنایا جاتا. تو ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جی آرکیٹیکچرل فیکٹس ہوتے ہیں, یہ جو آجان جس کو ہم اپنے سکہ اردو میں کہتے ہیں, اجان ثابتہ نہیں صرف اجان, اس کو آرکیٹائپ کا ترجمہ یہی کیا ہے ڈاکٹر اجمل صاحب نے. تو وہ مختلف جگہوں پہ, مختلف قوموں پہ, مختلف کلچر پہ ایک طرح ریویل کرتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت جس تھا ناروے, اب ناروے وہ نہیں رہے گا. یہ ناروے کا اس سے اچھا نوحہ کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹھنڈے دماغ سے اور گرم دل سے, اور بڑا ایک فکر لکھا ہے, اسٹل انٹل فرائیڈے وی تھاٹ آف آور کنٹری ایز ورجن. ہمارا ملک ایک ورجن ملک تھا. کیا ترجمہ, اردو میں تو باکرا کہتے ہیں, لیکن یہاں ورجن کا ترجمہ کنوارا, پتہ نہیں یہی کنوارا ملک تھا کہ نہیں, یہی مدد تھا کہ اس پہ کوئی تہذیب, اب تک تمہیں چھوا نہیں تہذیب, کہ ابھی تک تمہیں تو تہذیب کے ہاتھ نے تمہیں پامال نہیں کیا تھا, وہ کر دیا ہے جی, اب مختلف ہو گیا جی. ان کا آرٹیکل ہے جی, کیا نام ہے ہمارے کلدیپ نیر کا, انہوں نے وہی ساری باتیں جو ہیں کرپشن کیسز کے حوالے سے بیان کی ہیں جی. اور جو آج استعفیٰ بھی دے دیا ہے جی, جو دیو راپا نے, کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے, ان کے خلاف احتساب ہوا تھا. ہمارے ہاں تو احتساب کا بستر گول کیا جا رہا ہے, تو ان کے ہاں احتساب ہوا تھا, اور وہ رجسٹ کر رہے تھے بی جے پی اپنے چیف منسٹر کو ہٹانے کا. اب وہ چیف منسٹر جو ہے گویا ہٹایا بھی جا رہا ہے اور ان کو بدلا بھی جا رہا ہے جی. یہ ایک بڑی ان کی, انہوں نے کہا انتخابات میں تو ابھی 3 سال باقی ہیں, لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ اسی میں پھنس کے رہ جائے گی جی. اچھا جی, یہ اچھا کیا ہے جاوید چودھری نے سہیل احمد کی جرأت کو سلام. اسی سہیل احمد جو اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہے, جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. بیوروکریسی میں ایسے لوگ آنے چاہیے جو ان لافل آرڈرز کو اوبے نہیں کریں. ہمارے یہاں پولیٹیکل سسٹم میں مسٹ ہے, ہم بیوروکریسی کے بہت خلاف تھے, لیکن ایک مضبوط سول سروس یہاں ہونا بہت ضروری ہے. ایک آنیسٹ اور مضبوط سول سروس انگریز نے اپنے مقصد کے لیے اسے بنایا تھا. ہم نے اسے انگریز کا پٹھو اور کالے صاحب کہہ کے اس کا ستیہ ناش کر دیا, اور اس کی روز ایک بھٹو صاحب نے لیٹر انٹری کا قانون, پتہ نہیں کیا کیا قانون بنا دیا, ہاریزونٹل موبلٹی, ورٹیکل موبلٹی, خوبصورت کانسیپٹ دے کر. باقی یہ جنرل نقوی نے اور انہوں نے مل کر مشرف کے زمانے میں ڈیولوشن کے نام پر ستیہ ناش کر دیا. لیکن ایک سول سروس اگر مضبوط ہو, جو پولیٹیشین اگر آرڈرز کہیں کہ سر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو رول, میں اس کو اوبے نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا حکم آئے گا, سر اس کے خلاف آپ اقدام کرنا چاہیں گے, وچ ول ناٹ بی لیگل, میں نہیں کروں گا. تو شاید وہاں ایک گروپ پیدا ہو رہا ہے, وکلا جاگ رہے ہیں شاید. دیکھیں نا جی, موومنٹ یہ نہیں ہے کہ فوج کو کہیں کہ فوج آ کے کر لیں, سول سوسائٹی جاگ رہی ہے, میڈیا جاگ رہا ہے. اور اگر اس پورے پریشر میں بیوروکریٹ ہی ان پہ عمل نہیں کرتے جو غیر قانونی, تو کیا کر لے گی کوئی سیاسی حکومت پولیٹیشینز کی. یہ ایک فنومینا ہے جو اسٹڈی کرنے والا ہے. تو انہوں نے ایک اچھا ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے, اور یہ کہا کہ میں ان سے ملا نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے تفصیلی بیان کی ہے اس چیز کی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بیان کی ہے. آج انتظار حسین کا بھی ایک کالم ہے, بہت خوبصورت ہے.
ایک عام آدمی نتھو مکینک کہتا ہے جی میں پڑھ تو سکتا ہوں لکھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا لکھ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بڑی دنیا دیکھی ہے میں نے, اپنے حالات لکھوں گا. تو آپ بیتی لکھنے کا جو رجحان ہمارے یہاں, پھر انہوں نے ایک شخص کی آپ بیتی کا مختلف لوگوں پہ جو کمنٹس دیے ہیں بہت خوبصورت ہیں. اچھا جی یہ ہیں, اور یہ ہے نصرت جاوید جب سے لکھنا شروع ہوئے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہی ہے کہ تبدیلی آئے گی, فوج کو کہیں گے اور فوج یہ کرے گی. فوج کیوں کرے گی؟ فوج کرے گی تو اور حالات کو خراب کر کے اپنے حق میں کیوں نہیں کرے گی جی؟ ابھی کیوں وہ ٹیک اوور کرے گی؟ آپ کو کریڈٹ کیا ان کا خیال ہے کہ فوج کر کے عمران خان کو بلائے گی, کہے گی بیٹھ جاؤ تم کرو؟ نہیں بھائی, جہانگیر ترین کو بلائے گی. تمہارا اگر خیال ہے جہانگیر ترین کے بارے میں ذرا ان کے سافٹ کارنر ہے, ان کی اسلام آباد میں دعوتیں شافتیں خاصی ہوتی ہیں, لیکن ان کی بارے میں, عمران کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہی چلی آ رہی ہے. خیر اس ریزرویشن پر تو ہارون رشید صاحب خود دیکھ لیں گے. جہانگیر ترین پر بھی آج جی شہربانو تاثیر جو ہمارے تاثیر صاحب کی بیٹی ہیں, ان کا سائلنس از ناٹ این آپشن. جہانگیر ترین پر نیوز ویک میں ایک آرٹیکل آیا, انٹرویو آیا, جس میں مسلسل کہ بھی آپ کیا کرتے ہیں, غیر سیاسی خاندان کے تھے, سالے پر پابندی لگی الیکشن کی تو اس نے الیکشن لڑ لیا اور سیاستدان ہو گیا, ان کی اور کیا 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 ایجنڈا ان کا. عمران کے بارے میں آپ ایک دوسرے کو بولنے کا نہیں, عمران جو ہے نا شہری ووٹ کرتا ہے, ہم کانسٹیٹوئنسی والے ہیں گویا, ہمارا تو ایک حلقہ اثر ہوتا ہے, ہمارا تو انتخاب ہم جیت سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور اسی کے ذریعے ہم کرتے ہیں. وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب ان کی پوری ایک 2 قسطوں میں یہ انٹرویو یہاں ری پروڈیوس ہوا ہے. آرمی, جوڈیشی, میڈیا, ہیلپ وغیرہ جو اس میں ہو سکتی ہے. ایک سیدھے ابھی تو مجھے ایک سیدھے آدمی لگتے ہیں جن کو شاید آگے کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے. اعجاز امیر صاحب بھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا, ایڈوائزر ٹو دا جنرل اسٹاف کے, بھی آج کل لوگ جنرل اسٹاف کے GHQ کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ آپ قوم کی کچھ خدمت کریں اور آگے آئیں. انہوں نے کہا وہ کیوں آئیں جی, کس لیے آئیں؟ اب یہ پروسیس کو چلنا چاہیے. اور کچھ جو لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ رہ گئے اور 1.5 سال تو ملک تباہ ہو جائے گا. کوئی ملک تباہ نہیں ہوتا, سب ٹھیک رہے گا اور کوئی فوج کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, معاملہ چلتا رہے گا جی. اور اسی طرح تکبر کو زیر کرنے کا مناسب راستہ الطاف حسن قریشی صاحب کا آرٹ ٹیکر ہے جی. میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا, پوری تاریخ بیان کی انہوں نے جو عدالت کی اس جدوجہد کے سلسلے میں